بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر 3 قسم کے طبقات ہوتے ہیں لوگوں کے، اور اسی حساب سے پھر ہم زکوٰۃ کا نصاب بھی بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ لازم تو نہیں ہے دینا لیکن لینا جائز بھی نہیں ہے، اور کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر نہ زکوٰۃ دینا لازم ہے اور البتہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی وہ خود تو نہیں دیں گے، ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے لیکن ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 طبقات ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا طبقہ ہوتا ہے اغنیاء، یعنی مالدار لوگوں کا۔ یہاں سے مالدار سے کون سے مالدار مراد ہوں گے تو وہ ہم ابھی جانیں گے۔ نمبر 2 سفید پوش، اور نمبر 3 فقراء۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ اغنیاء سے لے کر فقراء کو دی جائے گی، البتہ جو سفید پوش ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں اور وہ لینے کے بھی اہل نہیں۔ اب یہاں پہ ایک چارٹ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا، اس سے انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ یہ چارٹ ہے اموال زکوٰۃ کا۔ تو 4 ہی اموال زکوٰۃ ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اب ہر ایک کی تشریح کرتے ہیں اور اسی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز مال زکوٰۃ بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سونے کو دیکھتے ہیں۔ سونا چاہے ڈلی کی شکل میں ہو یا اینٹ ہو سونے کی، یا زیور ہو یا برتن ہو، کچھ بھی شیپ اس کی ہو، سونا ہو بس۔ آگے مزید اگر ہم اس کی تفصیل دیکھیں، چاہے استعمال میں ہو یا رکھا ہوا ہو، خالص ہو یا ملاوٹ والا ہو، یہ ہر صورت میں مال زکوٰۃ ہے۔ اب اس کا کتنا ہوگا، کہ کتنے تولے ہو، صرف سونا اگر ہوگا تو کتنے تولے ہو وہ بعد میں دیکھیں گے۔ نمبر 2 چاندی۔ چاندی بھی چاہے ڈلی ہو، اینٹ ہو، زیور ہو، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا ملاوٹ والا ہو، یہ بھی مال زکوٰۃ ہوتا ہے۔ نقدی، نقد رقم پاس ہے یا بینک میں ہے، کرنسی چاہے ڈالر میں ہے، ریال میں ہے، روپے پیسے میں ہے، جس میں بھی ہو، کسی کو قرض دی ہوئی ہے اور اس کے ملنے کی امید بھی ہے، یا کسی تجارت میں یا سرمایہ میں لگائی ہوئی رقم ہے، تو یہ سب نقدی مال زکوٰۃ شمار ہوگی۔ اچھا، مال تجارت ہے جی چوتھا۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مال تجارت یعنی تاجر کی دکان کا جو تمام سامان ہے، جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک وہ نیت باقی ہو، یہ 2 چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اس کو آگے فروخت کر کے نفع کماؤں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نیت اب تک باقی ہے، وہ نیت اب تک باقی ہے کہ میں اس کو آگے فروخت ہی کروں گا۔ زمین خریدی تھی، پلاٹ خریدا تھا، خریدتے وقت بھی بیچنے کی نیت تھی اور اب بھی نیت باقی ہے، تو یہ مال زکوٰۃ ہے۔ اور اگر خریدتے وقت نیت وہ کچھ اور تھی، بچوں کے لیے تھا، اپنے استعمال کے لیے تھا، تو اب اگر بعد میں نیت کرتا ہے تو یہ اب مال زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ یہی کہ خریدتے وقت نیت بیچنے کی تھی آگے، لیکن اب نیت بدل گئی ہے، اب رکھنے کی نیت ہو گئی ہے، تو پھر بھی وہ مال زکوٰۃ نہیں رہے گا۔ تو یہ 2 باتیں اگر ہوں گی تو پھر یہ مال زکوٰۃ ہوگا۔ اگر استعمال کے لیے رکھ لیا، مال تجارت تھا لیکن استعمال کے لیے رکھ دیا، یا کسی کو ہدیہ کرنے کے لیے، یا فروخت کی نیت ہی ابھی نہیں رہی، تو پھر یہ مال زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم زکوٰۃ کے نصاب کی طرف۔ تو زکوٰۃ کا نصاب ایک وہی غنی مالدار جس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے اس کے لیے ہوگا، اور دوسرا متوسط اور سفید پوش آدمی کے لیے ہوگا۔ تو ہم نے بتایا کہ سفید پوش اور متوسط جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان بھی ملا کر ہی ان کے نصاب کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس وہ 4 اموال زکوٰۃ، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، اس میں سے اگر کوئی ایک یا چاروں کا مجموعہ مل کر اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچتے تو ایسا شخص غنی کہلاتا ہے، مالدار کہلاتا ہے، صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر جب سال گزرے گا تو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ سب سے پہلے اگر سونے کو ہم دیکھیں تو سونا اگر صرف خالص سونا ہو، چاندی نہ ہو ساتھ، اور اسی طریقے سے نقدی بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، صرف سونا ہو، تو اس وقت اس کا نصاب ہوگا 87.479 گرام، تقریباً 87.5 گرام۔ اور اگر تولے میں دیکھیں تو وہی 7.5 تولے ہی بنتا ہے۔ وزن کا اعتبار اس صورت میں کیا جائے گا کیونکہ صرف سونا ہے
تو جتنا وہ ہے 7.5 تولے سونا اسی کا 40واں حصہ نکالنا ہوگا. جیسے کہ اگر یہ 87.479 گرام ہے تو اس کا ہم اگر 40واں نکالیں تو ہر 40 گرام کے بعد 1 گرام زکوٰۃ ہوگا. پھر 80 گرام کے بعد 1 گرام، پھر 7.479 گرام کا پھر ہم 40واں نکال کر زکوٰۃ میں دینا ہوگا. وزن کے اعتبار سے قیمت نہیں لگائیں گے. اختیار ہے پھر اس قیمت کی، اس وزن کی جتنا سونا زکوٰۃ میں بنتا تھا اس کے بجائے قیمت دے دے، پھر بھی اختیار ہے. لیکن اعتبار اس صورت میں کے اندر وزن کا ہوگا کہ اتنا اس میں سے سونا وہ دیا جائے گا، کیونکہ صرف سونا ہے تو اب اس میں اس کی قیمت نہیں لگے گی. دوسرے نمبر پر ہے کہ صرف چاندی ہے کسی کے پاس، تو اس کے لیے یہ کہ 612.35 گرام ہونا چاہیے. اس صورت میں بھی وزن کا اعتبار ہوگا، یعنی 52.5 تولے ہی بنتا ہے یہ. تو اس صورت میں اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے، صرف اکیلا چاندی ہی ہے، تو تب زکوٰۃ لازم ہوگی. اس پہ سال گزر جائے اس کا پھر 40واں حصہ دینا ہوگا. اور نمبر 3، کوئی سے 2 اموال زکوٰۃ جمع ہو گئے. مثال کے طور پر سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، تو دونوں مل کر کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ہے کہ 612.35 گرام چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا. دونوں مل کر 52.5 تولے چاندی 612.35 گرام چاندی کی قیمت تک پہنچ جائیں تو اس صورت میں قیمت کا اعتبار کر کے زکوٰۃ دے دی جائے گی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی سے 3 اموال زکوٰۃ مل جائیں. مثال کے طور پر کسی کے پاس سونا تو نہیں ہے لیکن چاندی ہے، نقدی ہے اور مال تجارت ہے. اس صورت کے اندر اس کا بھی 52.5 تولے چاندی یعنی 612.35 گرام چاندی کی قیمت تک پہنچنا لازمی ہے زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ چاروں اموال کا مجموعہ کچھ تھوڑا تھوڑا مل کر 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے. سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت مل کر 612.35 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہوگی. تو یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں غنی اور مالدار کے لیے. اب آتے ہیں متوسط طبقہ، سفید پوش، کہ جن کے پاس اگر اس طرح مال 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا تو لازم نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس سونا ہے 1 تولہ مثلاً، اور ساتھ ہی کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، بیچ میں چاندی، نقدی، مال تجارت نہیں ہے، تو ضرورت سے زائد سامان چونکہ مال نامی نہیں ہوتا، بڑھوتری والا مال نہیں ہوتا. زکوٰۃ بڑھوتری والے مال کے اوپر ہوتی ہے جس کے اندر کچھ بڑھوتری ہو. تو لہٰذا ضرورت سے زائد سامان ہے اور سونا ہے، مل کر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہے، تو اس کے پاس نصاب تو ہے لیکن زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے، فطرانی اور قربانی والا نصاب ہے. زکوٰۃ لے نہیں سکتا، دینا اس کے لیے لازم بھی نہیں ہے. دوسری صورت، چاندی اور ضرورت سے زائد سامان ہے، صرف چاندی ہے اور کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، مل کر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم تو نہیں ہے لیکن نصاب اس کے پاس ہے تو لے بھی نہیں سکتا. اور ضرورت سے زائد سامان اور اس کے ساتھ کوئی سے 2 یا زیادہ اموال زکوٰۃ مل جائیں. مثال کے طور پر اس کی 4 صورتیں بنے گی. ایک صورت تو یہ ہے کہ سونا ہے، کچھ تھوڑا سا چاندی ہے اور کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، مل کر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے. یا کچھ چاندی ہے اور باقی جو ہے وہ ضرورت سے زائد سامان ہے. یا نمبر 3، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے اور کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، مل کر 52.5 تولے چاندی کو پہنچتے ہیں، ورنہ اکیلے یہ 3 نہیں پہنچتے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا سونا، تھوڑا سا چاندی، تھوڑی سی نقدی، تھوڑا سا مال تجارت اور کچھ ضرورت سے زائد سامان مل کر یہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچے ہیں، تو ایسے شخص صاحب نصاب تو ہے لیکن قربانی کا نصاب ہے، یہ فطرانے کا نصاب ہے، یہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس نصاب تو موجود ہے. اب آخر میں ہم اس ویڈیو میں یہ صرف سمجھ لیتے ہیں کہ ضرورت سے زائد سامان کس کو کہیں گے. تو ہر وہ سامان جس کی عام طور پر ضرورت نہ پڑتی ہو، مثلا ایسے برتن جو عام طور پر استعمال نہ ہو، سال میں 1 آدھ دفعہ ضرورت پڑتی ہو، یا ایسا سامان جو پیک رکھا ہوا ہو اور استعمال نہ کیا جاتا ہو، وہ ضرورت سے زائد شمار کیا جاتا ہے. ٹی وی، VCR وغیرہ جو خرافات گھروں میں ہوتی ہیں، یہ بھی ضرورت سے زائد شمار ہوں گی. اور ان اشیاء کی موجودہ حالت میں جو ان کی ریٹ ہے، تخمینی اندازہ کرو گے کہ کیا قیمت ان کی ہونی چاہیے، وہ لگا کر دیکھا جائے گا کہ یہ ضرورت سے زائد سامان نصاب کو پہنچتا ہے یا دوسرے کسی مال کے ساتھ مل کر نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو یہاں تک یہ بات مکمل ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے، بلکہ اس کو ہم شامل کر ہی لیتے ہیں کہ فقراء کس کو کہتے ہیں. تیسرا طبقہ فقراء ہوتا ہے. شریعت میں فقراء ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو متوسط طبقے کے برابر بھی مال کے مالک نہ ہوں. یہ لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہو، لہٰذا یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.